بطور انسان پہلا فرض بنتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ظلم کے خلاف بولیں، یہ چھوڑ دیں کہ اس سے کیا ہوگا. میرا تو صرف یہ آئیڈیا تھا کہ میں ذاتی طور پر اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ سیدھا امریکن قونصلیٹ پہ جا کے پہلا پروٹیسٹ کروں، اور پورا من ہوا ظاہر ہے میرا حق. ہم خود بیٹھیں گے بحری جہاز میں، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں گے، لیکن ہمیں ریاست کا جھنڈا چاہیے. حماس اس وقت کیا کہہ رہی ہے، جو مسلم ممالک کی افواج ہیں ان کے پاس جتنا اسلحہ ہے، اس اسلحے سے صرف 10% اسلحہ جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے ریزرو، استعمال نہیں ہو رہا، اس اسلحے کا 10% ہمیں دے دیں تو اگلی نماز جمعہ ہم آپ کو مسجد اقصیٰ میں پڑھائیں گے. اللہ. ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جس کے اندر سانس آ جا رہی ہوتی ہے، اور وہ کس طرح ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سسک کے آہستہ آہستہ وہ بچے جان دیتے ہیں. تو آپ نے بارڈر بند کیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو کھانا پہنچائیں. 10% آبادی اس وقت غزہ کی شہید ہو چکی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو بائیکاٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں. بچوں نے پیپسی اور میکڈونلڈس چھوڑ دیا ہے، ماں باپ کے لیے چھوڑنا مشکل ہے. پیشکش کرتے ہیں کہ آپ کی زمین ہمیں دے دو، آپ کے بچوں کو ہم دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں داخلے دلوا دیں گے، آپ کے بچوں کو ہم بڑے بڑے ملکوں کی سٹیزن شپ دلوا دیں گے. وہ نہیں جا رہے چھوڑ کے، وہ اپنی زندگی کی قیمت پر چوکیداری کر رہے ہیں پوری امت کی طرف سے. نیو یارک ہے آپ کے سامنے، ییلز ہے، ایسی یونیورسٹیز کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آخری سیمسٹرز میں اپنی ڈگریاں فلسطین کی خاطر جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین، اس امت کا ایک بہت بڑا ایشو فلسطین کا ایشو ہے. فلسطین سے ہمارا تعلق ایمان کا بھی ہے، انسانی تعلق بھی ہے. اس سے ہمارا تعلق نبی کائنات کے سفر معراج کا تعلق بھی ہے. فلسطین سے ہمارا تعلق آئینی تعلق بھی ہے. قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد اسرائیل بننے کے بارے میں جو کہہ رکھا ہے وہ ہماری دستاویزات کا حصہ ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو بیت رہی ہے، اتنے اسلامی ممالک ہونے کے باوجود اس کو ہم صرف دیکھ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کچھ شاید ہم نہیں کر پا رہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی بساط کے مطابق فلسطین کی بات بھی کرتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں، اور اس پہ اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، حکومت کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں. انہی میں سے ایک نمایاں تنظیم سیو غزہ کمپین کے نام سے لانچ ہوئی ہے. سارے پاکستانی اب تو اسے جانتے ہیں. ہمیرا طیبہ صاحبہ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں، سینیٹر مشتاق صاحب جو عافیہ صدیقی کے حوالے سے اور سیو غزہ کمپین کے حوالے سے محتاج تعارف نہیں، اور بھی اسلامک حوالوں سے وہ ہمیشہ سر فہرست نظر آتے ہیں. تو آپ ان کی بیگم صاحبہ ہیں. آج ہم جب کہ 1 سال بیت گیا فلسطینیوں پر طوفان ٹوٹے ہوئے، تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، اب تک گورنمنٹ لیول پر ان کے لیے کیا ہو سکا ہے، ہم نے کیا کیا ہے یا ہم کیا کر سکتے ہیں. میم بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ فرض کفایہ ہے جو آپ ادا کر رہی ہیں، خصوصاً پاکستان کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں پورے امت مسلمہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور اس راہ میں ظاہر ہے کچھ رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں. میم سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ ہم ایک ریاست میں رہ رہے ہیں، ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں. ملکی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے فلسطین کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دعوت دی مجھے یہاں بات کرنے کی. دیکھیں، پاکستان تو ہم یہ کہیں کہ ایک نظریاتی ریاست ہے اس کرۂ ارض پر، اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو فلسطین بھی ایک نظریاتی ریاست ہے. اور اس کے برخلاف جو اس کے مقابلے میں جو ایک نظریے کے اوپر، ایک باطل نظریے کے اوپر جو ریاست قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ صہیونی نظریہ ہے. اور اس کے اوپر جو ریاست قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اسرائیل کی ریاست ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ براہ راست بہت ہی گہرا تعلق ہے کہ ایک طرف نظریہ اور زمین، دوسری طرف ایک نظریہ اور زمین. جس طرح ہمیں فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور ایسی ریاست کی شہری ہوں جو کہ ایک صرف جغرافیہ نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عملاً بھی پاکستان کے قیام کی قرارداد جب منظور ہوتی ہے 1940 میں اسی لاہور کے اندر، تو پاکستان کی قرارداد پاس ہونے سے پہلے
فلسطین کی آزادی کی قرارداد پاس کی جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 27 رمضان المبارک کی شب کو پاکستان ہمیں دیا، یہ بھی کوئی اتفاق نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ پاکستان کا صرف جذباتی ایمانی رشتہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان انشاءاللہ فلسطین اور قبلہ اول کی آزادی میں اہم کردار ادا کرے گا. اور اس کے بعد بھی پھر بانیان پاکستان کا جس طرح سے واضح موقف رہا، کھل کے انہوں نے کہا کہ ناجائز ریاست ہے. یعنی ناجائز ریاست سے مراد ہے کہ انہوں نے وہیں پر جو اس وقت 2 ریاستی حل کی بات ہوتی ہے، 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہوتی ہے، اس کو دفن کر دیا. کہ اگر آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ پاکستان نہیں کرنا چاہ رہے، بالکل نہیں کرنا چاہ رہے تھے. عملاً انہوں نے 1948 میں ہی عرب اسرائیل جنگ میں انہوں نے فلسطین کے لیے اسرائیل کے خلاف اسلحہ بھیجا. تو یہ ساری چیزیں اتنے بڑے حقائق ہیں جن پہ ہم فخر کر سکتے ہیں. اور اصل میں ہماری کیمپین بھی اسی لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی فلسطین کا مسئلہ ہے اس کا حل کسی بھی فرد کے پاس نہیں ہے، کسی تنظیم، کسی ادارے کے پاس نہیں، کسی سیاسی جماعت کے پاس بھی نہیں ہے، بلکہ ریاستوں کے پاس ہے. اور پاکستان جیسی ریاست کو اس اپنے روایتی تاریخی واضح موقف کے اوپر ڈٹ جانے کی تلقین کرنا اور اس کو اس موقف پہ برقرار رکھنا، اگر وہ وہاں سے ہٹ رہا ہے تو یہ پاکستانیوں کا فرض ہے. میم یہ فرمائیے کہ کیسے خیال آیا کہ ظاہر حالات پیدا ہوئے، سب نے دیکھے، حکومتوں نے دیکھے، عوام نے دیکھے، تمام ممالک نے دیکھے، مسلم دنیا نے دیکھے اور غیر مسلم دنیا نے دیکھے. آپ کو کیسے خیال پیدا ہوا کہ ایک کمپین کی ضرورت ہے اور اسے آپ کو لانچ کرنا چاہیے؟ خیال تو اس طرح آیا کہ جو ہم اپنے اسکرینز کے اوپر جو مناظر دیکھ رہے تھے 7 اکتوبر سے، وہ انتہائی دردناک تھے. سب سے پہلے تو میں سمجھوں گی کہ بطور ماں وہ ایک درد تھا جو میں مجھے اپنے بچوں کا عکس نظر آتا تھا ان بچوں کے اندر جو اپنے ماں باپ کی میتوں کو الوداع کہہ رہے ہوتے تھے، اور ملبے کے نیچے ان کے ماں باپ ہوتے تھے، وہ اوپر ہوتے، یا کبھی بچے نیچے تڑپ رہے ہیں، ماں باپ اوپر لاچار اور بے بس کھڑے ہیں. سب سے بڑی تو یہی بات تھی کہ وہ جو درد تھا بطور ماں، اس کو میں نے جب محسوس کیا تو مجھے لگا کہ اب ہم بہرحال کچھ بھی کریں، کچھ تو ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد پھر کہ اب کیا کرنا ہے، تو مجھے ایسا لگا کہ پاکستان کے اندر ایک خلا ہے. یعنی 1 مہینہ گزر گیا تقریباً ان چیزوں کو میں سوچتی رہی. تو مجھے لگا کہ ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ جس طرح سے ایک سوسائٹی کا رسپانس ہوتا ہے، مطلب بالکل کوئی بنیادی سی بات ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. بطور انسان جب ایک دنیا کے اندر آپ کو ایک ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، تو بطور انسان پہلا فرض بنتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ظلم کے خلاف بولیں. یہ چھوڑ دیں کہ اس سے کیا ہوگا. لیکن میں نے دیکھا کہ پاکستانی سوسائٹی انسانیت کے اس درجے سے بھی تھوڑی کافی. اچھا میم، یعنی آپ میرا خیال تھوڑا سا فرق تو کریں گی کہ جذبات تو سب کے تھے، سب کے جذبات مطلب وہ شاید جیسے آپ کے ہیں ویسے ہی تھے، لیکن وے آؤٹ میں شاید فرق ہو سکتا ہے. میں یہی بات کر رہی ہوں کہ پاکستانی سوسائٹی، ہم دعائیں کر رہے تھے، ہم رو رہے تھے، لیکن جو میں کہتی ہوں کہ وہ ایک شعور کا جو ایگزیکیوٹ کرنا ہے جو اسے، ہاں نہیں، اور اس میں تھوڑی سی کمی بھی ہے نا شعور کے اندر بھی. ہماری بطور سول سوسائٹی جو ہمارا شعور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لاچار ہیں. اصل چیز یہ ہے ہم شکست خوردگی کا جو ایلیمنٹ ہے ہمارے اندر وہ بہت، یعنی ہم اپنے آئینی حقوق بھی نہیں پہچانتے، اپنی طاقت نہیں پہچانتے. ہم روتے رہتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آپ نکلیں، آپ ایک طاقت ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہوگا، اہل غزہ دیکھیں گے، پاکستان کے اوپر لوگ ہمارے لیے نکلے ہیں، سڑکوں پر ہیں، تو ان کے لیے کتنی بڑی طاقت ہے. انہوں نے خود بینرز اٹھائے، پلے کارڈز اٹھائے کہ ہمارے لیے بولو. اچھا، ایک دوسری بات یہ تھی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ویسٹرن سوسائٹیز، ان کا کوئی ایمانی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ ایسا فوری رسپانس دیتی تھی کہ راتوں کو نکل آتے تھے، اور کثیر تعداد میں ابھی بھی نکل رہے ہیں. ابھی لبنان پر اٹیک ہوا تو کیا کہ فوراً گھنٹوں کے بعد یعنی سول سوسائٹیز نکل آتی ہیں اور ابھی تک نکل رہی ہیں. لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے، آپ کو لوگوں کو پش کرنا پڑتا ہے، آپ کو ان کو آمادہ کرنا پڑتا ہے. ایک یہ بات تھی، مجھے لگا کہ پاکستانیوں کو حوصلہ دینا ہے. اچھا، ویسے میں سوچ رہا ہوں، آپ کا تو زیادہ تجربہ ہے کہ اس پرٹیکولر موقع پر خاص طور پر یعنی ہم مسلم امہ کافی پیچھے رہ گئے ہیں پروٹیسٹ کرنے میں، نکلنے میں اور اظہار جذبات میں. کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ بہت زیادہ. یہ تو سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو مطلب مجھے یہ لگا کہ لوگوں کے ذہنوں میں جب میں نے بات چیت ہوتی ہے سب، تو یہی لگا کہ لوگوں کے اندر نا شکست خوردگی ہے.
وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سوسائٹی کا یہ اس کے شعور کا پہلا لیول یہ ہے کہ آپ کم از کم بات کریں. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کڑیاں جو ہوتی ہیں غلامی کی وہ ٹوٹتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت بڑا ایک ہے کہ حقیقی آزادی, لیکن حقیقی آزادی آپ کو گھر بیٹھ کے کبھی بھی نہیں ملے گی جب تک آپ اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کریں گے. بنگلہ دیش کی ابھی ریسنٹلی جو کچھ ہوا وہ مثال ہمارے سامنے ہے. تو دوسری چیز یہی تھی کہ لگ رہا تھا کہ پاکستانیوں کو حوصلہ دینا ہے, ان کو کہنا ہے کہ اپنے جذبات کا منظم طریقے سے اظہار کرو, یہ ایک طاقت ہے, اس پہ یقین رکھیں. اور تیسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اچھا اگر کچھ کرنا ہے تو اس کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. تو یہ اصل وہ چیز تھی جس نے ہماری کیمپین کی نیچر اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ بنائی. اور وہ یہ تھی کہ میرا سمجھنا یہ تھا کہ اگر کچھ لوگوں نے کالز بھی دیں, یعنی مہینے میں ہفتوں بعد کوئی نہ کوئی ایسی ریلی ہو رہی تھی بڑے شہروں میں, لیکن وہ صرف ایک سمجھیں کہ ایک دفعہ کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی اور تقریباً علامتی. ہاں علامتی کہ آپ آئے ہیں, آپ نے جھنڈے اٹھائے, پھر آپ واپس چلے گئے. مطلب کوئی فوکسڈ کوئی وہ نہیں تھا کہ کوئی ٹارگیٹڈ ایفرٹ نہیں تھی. تو مجھے یہ لگا کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں پاکستان کو کھڑا کرنا ہے اس ریاست, اس کے اس حقیقی تاریخی موقف کے اوپر کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. تو یہ جو اصل حل ہے وہ ظاہر افراد کے پاس نہیں ہے, وہ ریاستوں کے پاس ہے. پاکستان جیسی ریاست جو اسلامی جمہوریہ, پاکستان نظریاتی ریاست, تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر پاکستان وہ کردار ادا نہیں کر رہا تو کون کہے گا اس کو. میں پاکستان کی شہری ہوں, میرا یہ آئینی حق ہے, تو میں کہوں گی. تو اسی طرح سے کیمپین شروع کی کہ مجھے پاکستان سے اپنی ریاست سے کچھ ڈیمانڈز کرنی ہے. اور شروع میں یہ بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ لوگ ساتھ دیں گے. میرا تو صرف یہ آئیڈیا تھا کہ میں ذاتی طور پر اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈز لے کے. لیکن کچھ دوستوں نے ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیمپین آگے بڑھی. ٹھیک ہے, تو یہ کمپین جب لانچ ہو گئی اور آگے بڑھنا شروع ہو گئی, آپ نے کیا دیکھا؟ یعنی آپ کا خیال تھا کہ تھوڑا شعور اور ہونا چاہیے, تھوڑا تحرک اور ہونا چاہیے, تھوڑا ہمیں اپنے آئینی حقوق میں اور حدود میں رہتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھ کے گورنمنٹ تک اپنی بات پہنچانی چاہیے, تو پھر کیا رسپانس محسوس ہوا؟ جی دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ سیدھا امریکن قونصلیٹ پہ جا کے پہلا پروٹیسٹ کروں, اور پورا من وہ ظاہر ہے میرا حق ہے, کیونکہ امریکہ کی یہاں پہ اگر سفارت خانہ ہے تو اس کے باہر جا کے یہ کہنا کہ جینوسائیڈ بند کرو, کیونکہ اسرائیل تو کچھ بھی نہیں ہے جب تک امریکہ اس کے پیچھے نہ کھڑا ہو. تو اس کا یہاں پر سفارت خانہ موجود ہے اور اتنے آرام سے, تو کم از کم یہ بنتا ہے کہ ہم وہاں پر جا کے اپنا پروٹیسٹ تو کریں. تو پہلی خواہش تو یہی تھی. لیکن پھر یہی سمجھ آئی کہ آپ کے پاس ابھی طاقت نہیں ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں. تو میں نے سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ سے اس کی اجازت لی, تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے کہ آپ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. آپ کا تھا, سینیٹر صاحب کا نہیں تھا؟ نہیں ان کا نہیں تھا. اچھا. تو البتہ میں نے ان سے اجازت لی, تو انہوں نے مجھے خوشی سے اجازت دی, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ امریکن قونصلیٹ یا اس سے نیچے ہے پھر پارلیمنٹ ہاؤس, ان دونوں جگہوں پر اگر آپ کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کو اسی وقت اٹھا لینا ہے اور کسی میڈیا پہ نہیں آئے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ جب تک آپ تھوڑے سے لوگوں کو اپنے ساتھ جمع نہیں کرتے اس وقت تک آپ پریس کلب پر جاؤ. تو پھر اس لیے ہم نے اپنے پہلا پروٹیسٹ, بلکہ کئی مہینوں تک ہمارا ہفتہ وار پھر پروٹیسٹ ہوتا تھا, ہم نے کوئی بھی ہفتہ اس میں مس نہیں کیا. اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب سے ہم نے لانچ کیا, کیونکہ نمبرز ہمارے پاس نہیں تھے. اور ابھی بھی میری خواہش ہے کہ پاکستانی میرا ساتھ دیں, ہمارا ساتھ دیں, سیف غزہ کیمپین کا ساتھ دیں, اور ہم سب مل کے ایک بار تو امریکن قونصلیٹ کے اوپر جا کر, یعنی شروع میں جماعت اسلامی نے کال دی امریکن قونصلیٹ کی, لیکن ان کے اوپر بھی بڑا جو ہے وہ اٹیک کیا گیا. ان کے پاس آنے کی تعداد بھی تھی, لیکن اس کے بعد کسی نے دوبارہ کوشش نہیں کی, حالانکہ یہ تو بار بار کوشش ہونی چاہیے تھی. تو ابھی بھی میرا تو یہی آئیڈیا ہے کہ لوگ ساتھ دیں. پھر ہم پریس کلب سے جو ہم تھوڑی سی اسٹرینتھ ہم نے گین کی مہینوں میں جا کے, تو پھر رمضان میں ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک پہ اپنے پروٹیسٹ کو شفٹ کیا, اور پھر ہم نے پروٹیسٹ کو بھی تھوڑا سا ایک دن کے دھرنے اور تھوڑا سا لمبے وقت کے لیے شروع کر دیا. تو اس طرح آہستہ آہستہ کیمپین جو ہے وہ بڑھی. تو آپ کی سائڈ سے ہے نا, میں جاننا چاہ رہا تھا کہ رسپانس عوام اور پبلک کی طرف سے کیسا محسوس ہوا؟ ظاہر ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, جس کا میں نے پہلے بات کی کہ وہ ویسٹرن سوسائٹی سے بہت پیچھے ہے, اس حوالے سے کہ سول سوسائٹی کا جو ایک شعور ہونا چاہیے اپنے حقوق کے لحاظ سے وہ نہیں ہے ہمارے ہاں. جذبات بے شک ہیں, تو اس کی ٹریننگ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ایک دم سے سوسائٹی اتنی ٹرین ہو جائے گی وہ نکل آئے گی. رسپانس ظاہر ہے بہت کم ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم یہ بھی نہ بلاتے تو پھر یہ بھی نہ ہوتا. لیکن کافی لوگ جمع تو ہوتے رہے آپ لوگوں کے پاس. بالکل ایسا ہی ہے. اس لحاظ سے اگر آپ ویسٹرن سوسائٹی سے کمپیئر کریں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ تھے, خاص طور پہ طلباء, اسٹوڈنٹس, نوجوان, انہوں نے ہی ساتھ دیا, اور جن کے دلوں میں پہلے سے ایک تڑپ تھی اور وہ ڈھونڈ رہے تھے کوئی پلیٹ فارم, وہ چاہ رہے تھے کوئی سنجیدہ جد و جہد ہو, کوئی ہو جو مستقل کھڑا رہے. تو یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ جلسے میں شرکت کر لی.
تو ایسے لوگ کھچ کے آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے ہمارے پلیٹ فارم کو ایک بہت بڑی غنیمت سمجھا اور وہ اس طرح جڑے ہیں ہمارے ساتھ کہ وہ اپنا جان مال ہر چیز خطرے میں ڈال کے اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں. مطلب اور مختلف علماء کرام اور سیاسی رہنما اسپیکرز بھی آپ لوگوں کے پاس آتے رہے, بات کرتے رہے, بڑی ایک حوصلہ افزا بات. عوام کی سطح پہ تو میں یہی کہوں گی کہ نوجوانوں نے سب سے زیادہ ساتھ دیا. اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جس طرح دعویٰ کیا تھا یا کوشش کی تھی کہ ہم اس کو تمام پاکستانیوں کا پلیٹ فارم بنائیں, ہر تفریق سے بالا تر ہو کے ہر ایک کو دعوت دی, سماجی سیاسی تقسیم سے بالا تر ہو کے. تو سب سے پہلے پروٹیسٹ میں ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جتنے ہیں پاکستان اسلام آباد کے نمایاں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ سیاسی جماعتیں, دینی جماعتیں. تو کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہ ہمارے پلیٹ فارم پر آ کے جس نے یہ بات نہ کی ہو. الحمدللہ ہر پارٹی کی نمائندگی ہوئی ہے, سب لوگ آئے ہیں, سب نے اسے ایکنالج کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی ایک ڈیمانڈز کیا رہی آپ کی حکومت کی طرف؟ جی حکومت سے ہماری ڈیمانڈز میں یہ بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو جو فائنل کیا تھا ڈیمانڈز کو, وہ بھی ہم نے ایک راؤنڈ ٹیبل بلائی تھی بالکل شروع میں, اور اس میں ہمارے پاس تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی یعنی کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیٹیو ان کے موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو مائنورٹیز سے بھی 2 پارلیمنٹیرینز کو ہم نے بلایا تھا, اور جرنلسٹ, سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ تھے, اور حماس کے اسپوکس پرسن ڈاکٹر خالد قدومی بھی موجود تھے. تو ان کے ساتھ مشاورت سے ہم نے ڈیمانڈز فائنل کی تھی تاکہ ان کو ہم نے لے کے چلنا ہے, تو سب کی اس میں ایک مشورہ موجود ہے. جی تو نمبر 1 ڈیمانڈ ہماری سیز فائر کے لیے پاکستان ایکٹیو رول پلے کرے, اور جیسا کہ اب سیکیورٹی کونسل میں قرارداد بھی پاس ہو چکی ہے, تو اب ڈپلومیٹک کیمپین باقاعدہ کرنی چاہیے پاکستان کو کہ وہ لوگوں سے, ریاستوں سے ملے اور ایک ایکٹیو کیمپین کرے سیز فائر کی. دوسری ہماری تھی کہ جینوسائڈ کنونشن کو انووک کرے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. وہ نہیں ہوا, ہم سے پہلے ساؤتھ افریقہ چلا گیا. پھر ہم نے اس کو چینج کیا کہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پارٹی بن جائیں کم از کم, لیکن ابھی تک پاکستان 13 ممالک ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پارٹی بن چکے ہیں, لیکن پاکستان ابھی نہیں بننا چاہیے, ابھی بھی بننا چاہیے. تیسری ڈیمانڈ ہماری OIC کے اندر پہلے سے ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرح کا ایک عدالتی نظام موجود ہے, اس کو ایکٹیو کریں اور اسرائیل کے جنگی جرائم کو وہاں پہ ٹرائل کریں. چوتھی ڈیمانڈ ہماری کہ جو بھی ممالک اس نسل کشی کے اندر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, مثلا چاہے وہ مسلم ممالک ہیں غیر مسلم ہیں, مطلب اس تفریق سے بالا تر. میں سمجھتی ہوں کہ مسلم ممالک اگر ساتھ دے رہے ہیں, جنہوں نے راستہ روکا ہوا ہے, جو غذائی امداد اور انسانی امداد اندر نہیں جانے دے رہے, وہ تو ان سے بھی بڑے مجرم ہیں. تو ان کے ایمبیسیڈرز کو کم از کم ایک اظہار ناراضگی کا جو لیٹر ڈیمارچ کرنا ہوتا ہے, اتنا تو کریں. ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہماری خواتین کی عزتیں لٹ رہی ہیں, اتنا تو کریں کہ آپ یہاں پر سفارتی عملہ موجود ہے, اس کو ایک ڈیمارچ لیٹر بھیجا جائے, ڈیمارچ کیا جائے. اور 5ویں ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ جو سمندری اور زمینی راستے بلاک ہوئے ہوئے ہیں, ان کو کھلوانا کسی بھی تنظیم کے بس کی بات نہیں ہے. جو بھی فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ نہیں کھلوا سکتی, وہ ایڈ صرف بھیجتی ہیں, لیکن ان کو کھلوانا سب سے بڑا سمندری راستہ ہے, اور اس کو کھلوانے کے لیے جو فلوٹیلا بھیجا جائے تو وہ کسی ریاست کی اونرشپ, کسی ریاست کے جھنڈے کے بغیر نہیں جا سکتا. تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم اپنی کیمپین کے تحت پورا فلوٹیلا ترتیب دیں گے, ہم خود بیٹھیں گے بحری جہاز میں, اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں گے, لیکن ہمیں ریاست کا جھنڈا چاہیے. تو یہ ہماری ڈیمانڈز تھی 5 جن کے ساتھ ہم نے کیمپین لانچ کی. اس کے بعد جس طرح آگے بڑھی, آپ نے دیکھا کہ وہ جب رفح پر اٹیک ہوا مئی میں, اور اسرائیل پہلے سے اناؤنس کر رہا تھا, تو اس موقع پہ ہم نے وہ ایکسٹریم سٹیپ لیا جو ہم نے دھرنا دے دیا, ڈے نائٹ دھرنا اناؤنس کیا ڈی چوک پر. اور وہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی بڑی سپورٹ نہیں تھی کہ میں کہوں میں بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے میری, میرے پورے ملک میں ورکر بیٹھے ہیں, کچھ بھی نہیں تھا. چند ایک گنے چنے یہ بچے تھے ہمارے ساتھ, اسٹوڈنٹس تھے, تو وہ ان کے بل بوتے پہ, اللہ کے بھروسے پہ ہم نے دھرنا دیا, اور وہ اس کے اندر پھر ہمارے 2 والنٹیئرس کی شہادتیں بھی ہوئیں. اس موقع پہ ہم نے ڈیمانڈز میں جو اضافہ کیا وہ رفح بچاؤ, رفح کے لیے فوری ایکشن لیا جائے. آپ یقین کریں, اچھا میں کمپلیٹ کر لوں کہ وہ والا ایک ہمارا تھا کہ رفح کے اوپر, اور پھر اس وقت ہم نے یہ ایڈ کیا کہ جب ہمیں دھرنا اٹھانے کی بات تھی تو ہم نے کہا کوئی ایسی چیز ہو جو کہ فوری طور پہ گورنمنٹ کی پالیسی شفٹ کا بتائے. تو ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ اگر آپ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کم از کم اسماعیل ہانیہ کو, جو اب شہید ہو چکے, اسماعیل ہانیہ جن کے 65 ان کے اپنے خاندان کے لوگ شہید ہو چکے ہیں, عید کے دن شہید ہوئے تھے, انہیں تعزیتی لیٹر لکھ دیں. اور انہیں تعزیتی لیٹر نہ صرف ان کے اہل خاندان کے لیے بلکہ پورے فلسطینی شہداء کے لیے ایک تعزیت کا خط لکھ دیں. صرف یہ ہماری پہلی ڈیمانڈ تھی دھرنے کی, لیکن اس ڈیمانڈ کو بھی پورا نہیں کیا گیا. حالانکہ کہنے کو تو آپ یہ دیکھیں کہ
جو حماس اس وقت کیا کہہ رہی ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، فوج نہیں بھیج سکتے، نہ بھیجیں، خود نہ آئیں. جو اس وقت جو مسلم ممالک کی افواج ہیں ان کے پاس جتنا اسلحہ ہے، اس اسلحے سے صرف 10% اسلحہ جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے ریزرو، استعمال نہیں ہو رہا، اس اسلحے کا 10% ہمیں دے دیں تو اگلی نماز جمعہ ہم آپ کو مسجد اقصیٰ میں پڑھائیں گے. اللہ، آپ سوچیں کہ جب اتنا بڑا دعویٰ حماس کر رہی ہے تو ہم کتنے بڑے مجرم ہیں کہ ہم ایکشن بھی نہ لیں اور پھر ہم بطور شہری اپنی ریاست سے ڈیمانڈ بھی نہ کریں. اچھا، آپ کی یہ کافی فائدہ ہوا، یعنی آپ کی تحریک کا یا کمپین کا حکومت نے آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا، ایگریمنٹ ہوا، اس میں کیا طے پایا؟ جی، یہ ساری ڈیمانڈز ہماری تھیں جو میں نے آپ کو بتائی، وہ 5 ڈیمانڈز پلس رفع کے اوپر ہم نے ایڈ کر دیا دھرنے میں، اور ساتھ اسماعیل ہانیہ کو خط، اور ساتھ میں جو ہمارے بچوں کی شہادتیں ہوئیں ہمارے والنٹیئرس کی، ان کے لیے انصاف کی فراہمی. تو یہ ہماری ڈیمانڈس تھیں. اس کے اوپر باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا ہمارا انٹیریئر منسٹر کے دفتر میں، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، ان کے دستخط ہوئے، انہوں نے ویڈیو میسیج دیا، وہ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے، منسٹری کے اکاؤنٹ سے اس کو چلایا. تو اس پوری یقین دہانی کے اوپر ظاہر ہے کہ پھر ہمیں دھرنا اٹھانا تھا. پورے 42 دن اور 42 راتوں کے بعد ہم نے وہ دھرنا اٹھایا وہاں سے، جس اس کے درمیان میں تو شدید گرمی، دھوپ، آندھی، طوفان سب کچھ آیا. وہ تصویریں بھی دیکھتے رہے ہم، جب صرف سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں یا پھر باقی لوگ بھی آتے رہے، تو وہ ظاہر ہے ہر صورت میں جاری تو رہا بہرحال. جی، ہم نے اس کو اس لیے اٹھایا کہ ہمیں گورنمنٹ کو مہلت دینی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی کیمپین یا مطالبات کو چھوڑ دیا. گورنمنٹ نے ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی کو پورا نہیں کیا. ہم نے مذاکرات کی بھی کوشش کی، اس کے بعد فالو اپ کرتے رہے ہم، لیکن گورنمنٹ کی ہمیں سنجیدگی نظر نہیں آئی. تو اب انشاءاللہ ہم اپنی کیمپین کو ہم نے مختلف شہروں میں پھیلایا، یونیورسٹیز کے اندر ہم نے زیادہ اس کو منظم کرنے کی کوشش کی کہ انہی ڈیمانڈز کے اوپر، ظاہر ہے کہ وہ ہم سے مذاکرات میں بات نہیں مان رہے، تو ہم اسی طرح سے پرامن پروٹیسٹ کی طاقت کو بڑھا کے ان مطالبات کو منوانے کے لیے پریشر کی جو ہماری تحریک ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. فلسطین والوں نے بھی آپ کو دیکھا کہ کچھ لوگ چلیں کھڑے ہیں، ہماری بات کر رہے ہیں، ہمارے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، انہوں نے کیسا ویلکم کیا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. بہت ہی خوشی ہوئی جب غزہ کے لوگوں کی طرف سے ہم سے رابطہ کیا جاتا ہے. اس طرح تو بہت لوگ رابطہ کرتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے، ہمارے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ، تو غزہ کے بہت لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے. لیکن ابھی خاص طور پر جب ہماری گرفتاریاں ہوئی تھیں آخری پروٹیسٹ کے اندر اسلام آباد سے، تو غزہ کے اندر اس وقت جو بڑے ایکٹیو جرنلسٹ ہیں، بسام ان میں ایک نمایاں نام ہے، انہوں نے ہماری وہ سب چیزیں پوسٹ کی، کولیبوریشن کی، اور ہمیں اس وقت بہت ایک دلی اطمینان حاصل ہوا کہ انہیں ہم سیف غزہ کیمپین کی طرف سے نہیں، انہیں پاکستان کی طرف سے ایک میسیج کیا ہے، پاکستان کی عوام کی طرف سے ایک میسیج کیا ہے کہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک تسلی کا باعث بھی بات تھی کہ ان کی اس میں تسلی ہے، ان کے لیے ایک طاقت ہے. فلسطینیوں کو کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت؟ ظاہر وہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، اللہ کرے ان کو آزادی ملے، اللہ کرے مسجد اقصیٰ آزاد ہو، وہاں ہم نماز ان کو پڑھتا ہوا دیکھیں، خود جا کے پڑھیں. لیکن فوری طور پر ان کو کیا چیز چاہیے؟ جی فوری طور پر ایک تو آپ دیکھیں کہ جو غذائی قلت ہے اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جس کے اندر سانس آ جا رہی ہوتی ہے، اور وہ کس طرح ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سسک کے آہستہ آہستہ وہ بچے جان دیتے ہیں. تو آپ نے بارڈر بند کیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو کھانا پہنچائیں، ان کو وہ ضروریات زندگی پہنچائیں جس کے لیے وہ ترس رہے ہیں. اور یہ کام ریاستیں کر سکتی ہیں، اس کام ریاستیں کر سکتی ہیں. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم نے فنڈ دے دیا اور یہ کام ہو رہا ہے تو یہ غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. راستے بند ہیں، سمندر کا راستہ بند ہے، اور وہ ریاست ہی کھلوا سکتی ہے. اچھا، دوسری چیز جو ہے، یعنی اگر پہنچتا ہے تو بہت کم پہنچتا ہے. دوسری چیز جو وہاں کے عوام چاہ رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں ہمارے لیے بولو، صرف ہمیں آپ کی آواز چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. مطلب اگر انہوں نے 40,000 سے زیادہ شہادتیں تو اس طرح بولی جا رہی ہیں نا، لیکن جو فگر اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جو براہ راست جینوسائیڈ سے نہیں بھی شہید ہوتے، لیکن اس کے نتائج کے طور پر جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو وہ 2 لاکھ کا ہنسا کراس ہو چکا ہے. یعنی 10% آبادی اس وقت غزہ کی شہید ہو چکی ہے. اس کے باوجود وہ لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑے، مسئلہ ہی زمین کا ہے. تو جب وہ نہیں چھوڑے، وہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہ کرو ہمارے لیے. یہ انہوں نے جو اتنی بڑی قیمت ادا کی ہے، اس کے نتیجے میں انہیں کیا ملا ہے کہ پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. جو وہ ریاستیں جو فلسطین کو مانتی نہیں تھیں، جو حماس کو ٹیررسٹ کہتی تھیں، آج وہ اسے فریڈم فائٹرز کہہ رہے ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، دنیا کا بیانیہ بدل گیا ہے.
تو یہ انہوں نے اتنا بڑا اپنا خون دے کر کیا. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ویسٹرن کنٹریز کھڑی ہیں تو مسلم امہ سے ان کی اس سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم کھڑے ہیں, آپ بتائیں کہ ہم حق پر ہیں, آپ صرف یہ بولیں. اور تیسری جو میں نے کہا حماس کے لیول پہ, وہ تو آپ کو بتا رہی ہے, حماس کھل کے کہہ رہی ہے کہ انتفاضہ کہیں, حماس کہیں, انتفاضہ کے اندر جو لوگ بھی شامل ہیں وہی کھل کے کہہ رہے ہیں کہ آپ 10% اپنا اسلحہ جو بیکار پڑا سڑ رہا ہے آپ کے پاس, وہ اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو اگلی نماز جمعہ مسجد اقصی میں پڑھائیں گے. اللہ اکبر. میم کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں آپ؟ جو سینیریو امت مسلمہ کا ہے, حکومتوں کا ہے, ظاہر ہے انہوں نے ہی کرنا ہے کچھ, تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں آئندہ کیا ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی میرا خیال ہے انشاءاللہ جو ایک شروع ہو چکی ہے, جس دور میں تبدیلی کے, انقلاب کے جس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں, غزہ کے لوگ تو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں, ان کا اجر بھی اللہ کے پاس ہے. لیکن آزمائش ہم سب کی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری نوجوان نسل میں جو بیداری پیدا ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو بائیکاٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں. بچوں نے پیپسی اور میکڈونلڈس چھوڑ دیا ہے, ماں باپ کے لیے چھوڑنا مشکل ہے. یعنی وہ اپنے ماں باپ کو کنونس کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. بچوں سے لے کے پھر نوجوان جو ہے وہ ایکٹیویزم کی طرف آ رہے ہیں, ان کو بھی اپنے پیرنٹس کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن یہ جو نئی نسل کے اندر ایک بیداری ہے, میں سمجھتی ہوں یہ سب سے بڑی طاقت ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک روشن مستقبل کی نوید ہے. بالکل. فلسطینیوں نے کھویا تو بہت کچھ ہے, حاصل کیا کیا ہے؟ بیانیہ بدل دیا, پھر انہوں نے یہ کیا کہ پوری دنیا جن کو ناقابل تسخیر سمجھ رہی ہے بتا دیا کہ یہ کچھ نہیں ہے. تو مزید کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اثرات مرتب ہوئے دنیا پر؟ جی سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ خوف جو تھا اس کو توڑ دیا. یعنی اب کیا وہ دیسی ساختہ اسلحہ ہے جو وہ سرنگوں کے اندر خود ہی بناتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں. لیکن اس کے ذریعے سے اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ سب کیوں کیا تھا کہ اتنے بم برساؤ کے زمین چھوڑ دیں. وہ 1 سال پورا ہونے پر 10% آبادی کوئی شہید ہو جانے پر بھی زمین چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جبکہ اسرائیل سے کیا ہو رہا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب غالباً ایک بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے خوفزدہ ہو کے بھاگ چکے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک نظر آ رہا ہے نا کہ جو نظریہ ہے اس کی طاقت کیا ہوتی ہے, اور جو حق پر ہوتا ہے. یعنی ان کی جو آپ دیکھیں وہ سمبلز ہی ایسے ہیں نا, جو فلسطینیوں کے جو انتفاضہ کے مزاحمت کے جو سمبلز ہیں اس میں کیا چابی ہے. وہ بزرگ اپنی نوجوان نسل کو وہ چابی آگے دے کے جاتے ہیں کہ تمہارے گھر کی چابی ہے, تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. پھر وہ ماں کی جو ایک تصویر ہے, وہ جو زیتون کے درخت کی گہری شاخوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ایک ماں ہے, تو وہ درخت زیتون کا, اس کی گہری زمین میں اتری ہوئی جڑیں اور اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ایک ماں, تو یہ سب کچھ بتاتی ہے کہ زمین کبھی بھی وہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے, اور جو نظریہ ہے اس کی طاقت کتنی گہری ہوتی ہے, کتنی بڑی ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں, اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ آپ یعنی انسان قومیں جو ہیں ان کی زندگی کس چیز میں ہوتی ہے. اب اسرائیل مر رہا ہے, لیکن فلسطینی جو ہیں وہ بظاہر شہادتوں کے باوجود وہ زندہ ہیں, وہ قائم ہیں اپنی جگہ پر. آپ لوگوں کا رابطہ رہتا ہے ان لوگوں سے, ظاہر ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے, ویسے بھی تو ان کا مورال اپ ہے, وہ مطمئن ہیں اتنی شہادتیں دے کر بھی. وہ ویسے آدمی سوچتا ہے حیرت سے, ہمیں کانٹا چپ جائے, ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہماری زندگی بدل کے رہ جاتی ہے بالکل. یعنی نہ وہ سکون, نہ یعنی وہ اس طرح بھی جی رہے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو جاری رکھے ہوئے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. آپ ان کے نعرے دیکھ لیں, ابھی بھی وہ لکھتے ہیں, وہ ملبے کے ڈھیر کے اوپر بھی مساجد جو وہاں پر تمام مساجد شہید ہو چکی, ان کے ملبے, ان کے گرے ہوئے میناروں کے اوپر لکھتے ہیں القدس لنا, القدس ہمارا ہے, ہم کبھی بھی اس کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اور جو خاص طور پہ نیبرہڈ القدس کا ہے, وہاں تو اسرائیل اور امریکہ وہاں کے جو اونرز ہیں وہاں کے, ان کو یعنی ملینز آف ڈالرز کی پیشکش کرتے ہیں کہ آپ کی زمین ہمیں دے دو, آپ کے بچوں کو ہم دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں داخلے دلوا دیں گے, آپ کے بچوں کو ہم بڑے بڑے ملکوں کی سٹیزن شپ دلوا دیں گے. وہ نہیں جا رہے چھوڑ کے, وہ اپنی زندگی کی قیمت پر چوکیداری کر رہے ہیں پوری امت کی طرف سے. وہ جی رہے ہیں, اور ان کا لن نترک کا نعرہ, لن نرکع کا نعرہ, کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں, ہم چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. اگر کوئی سوچ رہا ہے تو اپنی غلط فہمی کو دور کر لے, اور پریکٹیکلی بھی ہو رہا ہے کہ کوئی چھوڑ کے نہیں جا رہا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ویسے تو مورال ان کا سامنے آتا ہے جب وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور الحمدللہ یعنی وہ اپنی پورے خاندان کو لٹا کے بھی جب وہ یہ الفاظ ان کے زبان پر ہوتے ہیں. لیکن جو عملی بھی ثبوت ہوتا ہے نا, کہ صرف الفاظ ہیں, لیکن عملی ثبوت سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ نہیں جا رہے.
اللہ اکبر. میم یہ سال گزرنے کے بعد ایک موقع ہے، تو اس موقع پر آپ پاکستانی قوم کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم تو جد و جہد کر رہے ہیں الحمدللہ. بہت سے لوگوں نے، خصوصاً نوجوانوں نے، طلباء و طالبات نے، خواہ وہ یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات ہوں، خواہ مدارس کے طلباء و طالبات ہوں، سب نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے. تو میں کہوں گی کہ جو تھوڑا بہت خوف کی وجہ سے کچھ اور لوگ ہیں جو چاہتے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر سے خوف ختم کر دیں. اور کیونکہ میں ملتی ہوں بہت سے لوگوں سے، اور بہت زیادہ لوگ اس کے حوالے سے مطلب دیکھنا چاہتے ہیں فلسطین کو آزاد. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی ہماری جو ایک خوف ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی ہم نے دنیاوی جو اپنے سامنے ایک ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں کہ اچھا یہ ہم سے رہ جائے گا، یہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا، تو اس چیز سے اپنے آپ کو نکال لیں. آپ کے سامنے امریکہ کی یونیورسٹیوں کے وہ بچے ہیں جو کہ ایسی یونیورسٹی میں جن میں داخلے کے لیے دنیا کے نوجوان خواب دیکھتے ہیں. نیو یارک ہے، آپ کے سامنے ییلز ہے. ایسی یونیورسٹیز کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آخری سیمسٹرز میں اپنی ڈگریاں فلسطین کی خاطر جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ کبھی بھی قربانی کے بغیر کوئی بھی بڑا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوتا. تو اپنے اندر سے خوف کو نکالیں، فلسطین کے لیے کھڑے ہو جائیں، ایکٹیویزم دکھائیں. اور میں تو یہی کہوں گی کہ ہماری کیمپین کے ساتھ آپ ایز والنٹیئر آئیں. ہمیں بہت سے والنٹیئرس چاہیے کیونکہ ہم اویئرنیس کیمپینز بھی کر رہے ہیں، اسٹڈی سرکلز بھی کر رہے ہیں، بائیکاٹ کی کیمپینز بھی کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کے ایکٹیویزم کر رہے ہیں. پرامن پروٹیسٹ کے ذریعے سے ہم بتا رہے ہیں کہ پاکستانی فلسطین کے ساتھ ہیں. تو آپ کو بتانا ہوگا، آپ کو نکل کے دکھانا ہوگا کہ ہاں آپ اس کے ساتھ ہیں. اور جہاں تک 7 اکتوبر کی بات ہے تو ہم نے طوفان الاقصی مارچ کی کال دی ہے اسلام آباد میں، پریس کلب سے غزہ چوک تک. اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس موقع پر ساری سیاسی جماعتوں، سماجی تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب لوگ ایک جگہ ہو کر اس وقت جو میسج جائے 7 اکتوبر کو فلسطینیوں کے لیے، وہ یہ میسج جائے کہ ہم ان کے لیے ایک ہیں، پاکستانی کم از کم اس معاملے پر متحد ہیں. تو انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم ایک سب کے ساتھ مل کر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس موقع پر یکجہتی کا اظہار کریں. اچھا میم، یہ بتائیے کہ ایک تو ہماری اسلامک تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، لیکن ہیومن رائٹس کی وہ تنظیمیں جو مسلمان نہیں ہیں، ان کا رویہ کیسا دیکھتی ہیں آپ اس موقع پر آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی میں یہی بتاؤں گی کہ سب سے پہلے تو ہم نے ہیومن رائٹس تنظیموں کو ہی اپنے ساتھ لیا اپنی کیمپین میں. ہمارے پہلے پروٹیسٹ میں صرف وہی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے بعد بھی ہم مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جو تسلسل ہمیں نظر نہیں آ رہا دینی سیاسی جماعتوں کی طرف سے، وہی والا تسلسل ہمیں اس وقت ہیومن رائٹس تنظیموں کی طرف سے بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ مجموعی طور پر ہر کوئی ہی اپنا وہ والا فرض ادا نہیں کر رہا جو کہ کرنا چاہیے. شاید تھوڑا ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے، ہو رہا ہے، بس ہم بھی اپنی زندگی جاری بالکل ایسا ہی ہو گیا کہ وہ ہے کہ معمول ہمارے لیے بن چکا ہے کہ ہم یہ دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اس میں ہر جگہ حماس کی فتح ہے، فلسطینیوں کی فتح ہے. صرف یہ ایک معاملہ ہے جہاں آگے لگتا ہے کہ ہاں اسرائیل نے واقعی ہمیں ہرا دیا ہے. اور وہ یوں ہرا دیا کہ اس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو بڑا نارملائز کر دیا. ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ ہونا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے. اللہ اکبر. میم بہت شکریہ آپ کے جذبات کا، آپ کی جد و جہد کا، اور آپ مطلب اس کیفیت میں جو نکل کے پوری قوم کا ان کا فرض یاد دلا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے جب ہم بے بسی کی یہ چادر تار تار کر کے تو وہ قوت دکھائیں جو ایک ایمانی قوت ہوتی ہے اور جو مسلمانوں کی قوت ہوتی ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ پوڈ کاسٹ ختم ہو رہا ہے لیکن یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہو رہا. اس کے درد کو محسوس کیجئے، اس کے کرب کو محسوس کیجئے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے اور دیکھیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہر شخص اپنے اندر ایک انجمن بھی ہے، ہر شخص اپنے اندر ایک طاقت بھی ہے. یہ طاقت ہمیں ہمارا آئین بھی دیتا ہے، ہمارا ایمان بھی دیتا ہے، ہمارا دستور بھی دیتا ہے. تو دیکھیے ایسے لوگ جو کھڑے ہیں ان کا ساتھ دیجئے تاکہ کل حشر کے روز نبی کائنات کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں، اور آج جب ہم دنیا کے سامنے بھی اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں جو بظاہر یعنی کہ بظاہر کیا ویسے بھی جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ اپنے ضمیر کی آواز پر کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے بھی اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. کل نبی کائنات کے سامنے بھی ہم نے کھڑے ہونا ہے، کل اللہ کو بھی جواب دینا ہے. تو آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس کل کی کیا تیاری کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی ہمارے جو بچے، جوان، بوڑھے
شہید ہو گئے ہیں ان کی شہادتیں قبول فرمائے، جوانوں کی حفاظت فرمائے، زندہ لوگوں کی حفاظت فرمائے، انہیں اس ظلم، جبر اور بربریت سے نجات عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔